دوسروں پر جادو کیجیے۔ مصنف ڈیل کارنیگی۔ نفسیات کے چند آسان اصولوں کی مدد سے دوسروں پر جادو کیجیے۔ دوستو، ڈیل کارنیگی 24 نومبر سن 1888 کو میسوری، امریکہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1 نومبر سن 1955 کو ہوئی۔ انہوں نے انسانی نفسیات اور معاشرے میں اس کے اثرات کے حوالے سے بہت سی شورا آفاق کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں اور لوگ ان سے رہنمائی پا کے اپنی زندگیاں سنوارتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کا اردو ترجمہ دوسروں پر جادو کیجیے کے نام سے کیا گیا ہے۔ اردو بولنے والے معاشروں میں یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں زیر بحث لائے گئے سبھی نکات یکے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امید ہے آپ ہماری اس سعی کو عزت بخشیں گے اور ان نکات کو سمجھ کے اپنی اپنی زندگیوں کو معاشرتی طور پر زیادہ قابل تقلید بنائیں گے۔ تو آئیے اس خوبصورت کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، ذاتی سحر۔ ذاتی سحر اور کشش ان تمام صفات کا مجموعہ ہے جنہیں عام طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ بہت زیادہ ذہین یا دلکش نہ ہوں، لیکن اگر آپ کی ذات سحر انگیز ہے تو آپ ہر جگہ مقبول ہوں گے اور ہر جگہ جانے محفل بن جائیں گے۔ کچھ لوگ فطری طور پر سحر انگیز ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر اس خوبی کو اجاگر کرنا پڑتا ہے۔ ذرا خود اپنے بارے میں اندازہ لگائیے کہ آپ میں ذاتی سحر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ ذاتی سحر ایک بالکل علیحدہ شے ہے اور حسن و خوبصورتی ایک دوسری چیز۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ذات میں بلا کا سحر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش شکل اور بالا قامت نہیں۔ عام طور پر لوگ سب سے زیادہ انسان کی ظاہری وضاقتہ سے متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی بساط کے لحاظ سے بہترین لباس پہننا چاہیے۔ عمدہ ملبوسات پر جو کچھ خرچ ہوگا وہ کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کا لباس میلا کچیلا اور گرد آلود نہ ہو۔ کپڑے باقاعدگی سے دھلتے رہیں۔ قمیض کے کالر اور کفوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے خوشگوار اور بھینی بھینی مہک والے سینٹ یا عطر کا استعمال کرنا چاہیے۔ جوتوں کی مرمت اور صفائی کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ جسم کی صفائی کے لیے غسل کرنا نہایت ضروری ہے۔ دن میں کم از کم 2 بار دانتوں کی صفائی بھی لازم ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں یا پان کھاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ آپ اپنے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کہیں آپ کے منہ سے بدبو آ گئی تو پلک جھپکتے میں آپ کا سارا ذاتی سحر ٹوٹ جائے گا۔ اپنے سر کے بالوں کو ہمیشہ درست رکھیے۔ خوب اچھی طرح سے انہیں برش کیجیے۔ اپنے ہاتھوں اور ناخنوں کی طرف توجہ کیجیے۔ ناخنوں کو برابر تراشتے رہیے اور ان کی صفائی کا خیال رکھیے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے کام کی مناسبت سے حتی الامکان صاف رکھیے۔ دراصل ہمارے جسم کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہمارے بیٹھنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، یہ سب کچھ ہماری شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہمارا جسم ہمارے مزاج کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب ہم اچھے موڈ میں ہوں تو ہمارے چہرے سے اطمینان جھلکتا ہے، غصے میں ہوں تو ہمارے چہرے سے وحشت عیاں ہوتی ہے۔ بااثر افراد ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ نرمی سے کام لیتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے چہرے سے اطمینان ٹپکتا ہے
ان کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا پہلا نکتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں باقی نکات کو باری باری ڈسکس کرتے ہوئے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ آپ کا۔